بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نعت۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تلفظ سیکھیں۔ ہوا، سویرا، دور، اندھیرا، خالق، دکھایا، سچا۔ ٹھیک ہے، یہ تلفظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی املا بھی ہم جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ یہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا یہ روضہ مبارک ہے۔ پیارے پیارے نبی ہمارے، پیارے پیارے نبی ہمارے، ہم کو اپنی جان سے پیارے۔ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بہت پیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کو اپنے نبی جان سے پیارے ہیں۔ وہ آئے تو ہوا سویرا، وہ آئے تو ہوا سویرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سویرا ہوا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا اندھیرا دور ہوا، یعنی جو جہالت تھی، جہالت کا اندھیرا تھا، وہ دور ہوا۔ خالق کا پیغام سنایا۔ خالق اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ سیدھا رستہ ہم کو دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں سیدھا رستہ دکھایا۔ ان کو سب سے سچا جانو، ان کو سب سے سچا جانو، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو سب سے سچا جانو۔ ان کی سب باتوں کو مانو، ان کی سب باتوں کو مانو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں آ کر بتائی ہیں ان سب کو مانو۔ پیارے نبی نے ہم کو بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ ایک خدا ہے خالق اپنا، ایک خدا ہے خالق اپنا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کون ہمیں جان سے پیارا ہے؟ ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے پیارے ہیں۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس کا پیغام سنایا؟ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خالق کا پیغام سنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ یہ نعت جس بندے نے لکھی ہے اس کا نام ہے راجہ رشید محمود۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اس میں سیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ماننی چاہیے۔ مشق۔ اب اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں جس سائڈ پہ، آگے ان کے معنی دیے ہوئے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی سویرا۔ سویرا کا معنی ہے صبح، روشنی، پیغام،
پیغام کا مختصر جو معنی ہے وہ خبر ہے، آپ صرف خبر بھی بول سکتے ہیں کہ پیغام کا معنی کیا ہے، خبر ہے، جو کچھ بتا کر بھیجا جائے۔ یہاں اس کا مطلب ہے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ رستہ، رستہ کا معنی ہے جی راستہ، طریقہ۔ خالق، بنانے والا، اللہ تعالیٰ۔ خالق کون ہے جی؟ بنانے والا، اللہ تعالیٰ۔ سیدھا رستہ، اس کا مختصر جو معنی ہے وہ صرف یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام کا رستہ۔ یہاں اس کا مطلب ہے اسلام کا رستہ جو جنت کی جانب لے جاتا ہے۔ آنکھوں کا تارا، بہت پیارا، مختصر معنی اس کا یہ بہت پیارا بھی صرف ہو سکتا ہے۔ بہت آنکھوں کا تارا، بہت پیارا، جس کی بہت عزت کی جائے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ دوسرا سوال یہ ہے، نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کو مثال کے مطابق ملائیں۔ سیدھا، یہ بانون میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو نعت میں استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم نے ادھر ملانا ہے۔ یہ دیکھیں جی، سیدھا، رستہ، پیغام، پیارے، جان۔ تیسرا سوال ہے، نعت کے مطابق کالے ملائیں۔ پیارے پیارے نبی ہمارے، ہم کو اپنی جان سے پیارے، وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا۔ خالق کا پیغام سنایا، سیدھا رستہ ہم کو دکھایا، ان کو سب سے سچا جانو، ان کی سب باتوں کو مانو، ان کی سب باتوں کو مانو۔ پیارے نبی نے ہم کو بتایا، ایک خدا ہے خالق اپنا، ایک خدا ہے خالق اپنا۔ چوتھا سوال ہے، نعت کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا رستہ دکھایا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا۔ دوسرا سوال ہے، ان کی سب باتوں کو مانو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ان سب کو مانو، ان پر عمل کرو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کے بارے میں کیا بتایا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 5، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں بات چیت کریں۔ یہ جو تصویر ہے جی، یہ ہمارے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی جس کا نام ہے مسجد نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی میں واقع ہے۔ لفظوں کا کھیل۔ لفظ آن کے آخر میں سے نون کی جگہ مختلف حروف لگا کر نئے لفظ بنائیں، جیسے آپ، عام۔ اچھا جی، آن، نون کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ شروع میں ایسے ہی رہے گا، نون کو ہٹا دیں گے، نون کی جگہ کوئی اور حرف یہاں پہ لکھیں گے۔
تو نیا لفظ بن جائے گا۔ الف ہم نے لکھا جی الف مد آ جیم ساکن آج، الف مد آ گاف ساکن آگ، الف مد آ بے ساکن آپ، الف مد آ سین ساکن آس۔ لفظ مانو کہ آخر میں سے نون و نو کی جگہ مختلف ارکان لگا کر نئے لفظ بنائیں۔ مانو نون و نو کو ہٹا دیں گے، جیسے کہ یہ میم الف ما لام چھوٹی لی مالی، میم الف ما لام کاف لک مالک، میم الف ما ریوا رو مارو، میم الف ما لام الف لا مالا۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، نعت کے مطابق ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ لکھیں۔ یہ ایک سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جی الفاظ جانو، سویرا، ہمارے، سنایا۔ یہ ایک مثال بھی دی ہوئی ہے، جیسے جانو، مانو، جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں وہ والے الفاظ لکھنے ہیں، جیسے کہ جانو، مانو، سویرا، اندھیرا، سویرا، اندھیرا، ہمارے، تمہارے، ہمارے، تمہارے، سنایا، دکھایا، سنایا، دکھایا۔ پڑھیں، لفظوں کی جوڑیوں کو درست لفظ سے پڑھیں، یہ بھی بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ اچھا جی، جب کسی بھی لفظ جو ہے اس میں زیر زبر یا پیش کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ زیر لگائیں گے کچھ اور ہوگا اسی کا معنی، زبر لگائیں گے کچھ اور ہوگا، پیش لگائیں گے تو کچھ اور ہوگا۔ جیسے کہ یہ ادھر، الف کے نیچے زیر ہے ادھر، ٹھیک ہے، تو یہ ادھر کا مطلب ہے کہ آپ کے قریب۔ اب الف کے اوپر پیش لگا دی، یہ بن گیا جی ادھر۔ ادھر کا مطلب ہے کہ دور، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم زیر، زبر اور پیش جب لگائیں گے تو انہی الفاظ کے جو معنی ہیں ان میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہوا، ہوا، زبر لگائی تو کیا بن گیا جی ہوا، اور پیش لگائی تو کیا ہو گیا ہوا۔ دال کے اوپر زبر ہے تو یہ بن جائے گا دم، پیش لگائی تو بن جائے گا دم۔ کاف کے اوپر زبر ہے تو یہ قسم، کاف کے نیچے زیر ہے قسم۔ پے کے اوپر زبر ہے پر، پے کے اوپر پیش لگائیں گے تو بن جائے گا پر۔ کچھ نیا لکھیں۔ تصویر میں موجود کوئی سی 5 چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے جی کرسی ہے، میز ہے، پنسلیں ہیں، کتابیں ہیں، کاپی ہے، بستہ ہے، فٹ بال ہے، جوتے ہیں۔ تو کوئی سی 5 چیزوں کے نام جو ہیں وہ نیچے یہ جو ڈبے بنے ہوئے ہیں ان میں لکھنا ہے جی کرسی، میز، بستہ، فٹ بال، کتابیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔